اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ غدیر کا دن اتمام نعمت، اکمال دین اور رضا الہی کا دن ہے۔ آج کا دن وہ ہے کہ اسلام مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں اور اللہ تعالیٰ اس دن سے راضی ہوا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ صرف آج کا دن الیوم یا الف لام معرفہ ہے۔ آج کے دن سے مراد غدیر کا دن ہے کہ آج صرف دین مکمل ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ آج کے دن دین اسلام سے کفر مایوس بھی ہوا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر اسلام سے مایوس ہوا ہے۔ تو صرف اسلام کی کامیابی کا دن غدیر نہیں ہے، بلکہ کفر کی مایوسی کا دن بھی غدیر ہے۔ اس غدیر کو بیان کیا گیا تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ یا ایھا الرسول، رسول کہہ کر پیغمبر سے خطاب کیا ہے، نبی کہہ کر پیغمبر سے خطاب نہیں کیا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کے معنی خبر دینے کے ہوتے ہیں اور رسول کے معنی پیغام کو پہنچانے کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا خبر دینا نبیوں کا کام ہے، پیغام پہنچانا اور تبلیغ کرنا یہ رسولوں کا کام ہے۔ پیغمبر اسلام سے خطاب ہے قرآن میں اور نبی کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر نبی نہیں بلکہ رسول کہا گیا ہے۔ لہٰذا آپ ملاحظہ فرمائیں، جب رسول کہا گیا تو یہ حکم ہوتا ہے یا یہ رسول بلغ، پہنچائیے۔ اور اس چیز کو ہم طلبہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بلغ صیغہ امر ہے اور ابلغ بھی صیغہ امر ہے۔ ابلغ کے معنی ابلغ باب افعال سے ہے اور بلغ باب تفعیل سے ہے۔ باب افعال میں لازم پر بات آ کر ختم ہو جاتی ہے، باب تفعیل سے صرف لازم تک بات ختم نہیں ہوتی، متعدی تک جاتی ہے۔ لہٰذا ابلغ اور بلغ کا فرق یہ ہے کہ ابلغ کہتے ہیں صرف ایک بار پیغام پہنچانے کو اور بلغ کہتے ہیں بار بار پیغام پہنچانے کو۔ لہذا پروردگار پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچائیے، یعنی ولایت علی کا پیغام صرف ایک بار نہیں پہنچائیے، بار بار پہنچائیے، پہنچاتے جائیے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک ولایت علی کا پیغام پہنچایا جاتا رہے گا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ ہر جملہ اپنی جگہ پر ایک مکمل حیثیت رکھتا ہے۔ ما انزل الیک، اے پیغمبر پہنچائیے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ انزلہ فعل مجہول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ولایت علی کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ماضی میں ماضی سے ولایت علی کا تذکرہ ہے، لیکن آج گویا
سرکاری طریقے سے اعلان ہو رہا ہے کہ اب اگر کوئی ولایت علی کو نہیں مانے گا تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے، مگر آج سے ولایت علی کا سلسلہ نہیں، انزلہ ما انزلہ الیک، اس وقت سے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ ماں بھی بہرحال جانتے ہیں آپ، پیغمبر اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ بھی قرآن میں نقل ہے، اوحا الی عبدہ ما اوحا، اے پیغمبر آپ کو جو آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کی گئی ہے وہ وہی ہے جس کو آج آپ کو پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معراج میں پیغمبر گئے تھے تو دو کام تھا، ایک کام یہ تھا کہ وجود فاطمہ اور دوسرا کام تھا ولایت علی، اور اب پیغمبر اسلام سے یہاں خطاب ہے کہ ما انزل الیک من ربک، یہ پیغام جو آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف سے جو پیغام آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچائیے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر اسلام اپنی طرف سے ولایت علی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، بلکہ یہ پیغام پروردگار عالم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے پہنچانے کا۔ اب اس بات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سورہ مائدہ کی میرا خیال ہے تیسری آیت ہے کہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، مگر اسی سورہ مائدہ کی 44ویں آیت ہے، 45ویں آیت ہے اور 47ویں آیت ہے، تو اس میں دیکھیں کہ ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اگر کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل کیا ہے اگر کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا ہے تو اس کا شمار ظالموں میں سے ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس حکم کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے۔ تو آپ پہچانیں کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس حکم کو کوئی نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اگر اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، اس حکم کو کوئی نہیں مانتا تو وہ فاسق ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اگر اس حکم کو کوئی نہیں مانتا تو وہ ظالم ہے۔ تو اب آپ پہچانیں کہ ارشاد ہوتا ہے اے میرے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اگر اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ پیغمبر نے تو پہنچایا، اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو یا کافر ہوگا یا ظالم ہوگا یا فاسق ہوگا، تین شکلیں ہیں۔ اور اب اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس پیغام کو آپ نے نہیں پہنچایا گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا ہے۔ پیغمبر اسلام یہ پیغام تب پہنچا رہے ہیں کہ جب آپ آخری حج سے واپس آ رہے ہیں، یعنی اسلام کے جتنے بھی پیغامات ہیں اور اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اور اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں سب کو پیغمبر نے پہنچا دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ کی رسالت بیکار ہو جائے گی۔ اب دنیا اسے پہچان لے کہ اعلان ولایت علی کتنا اہم ہے کہ اگر اسے کسی نے نہیں مانا، اگر اسے پیغمبر نے نہیں پہنچایا تو ان کی رسالت چلی جا رہی ہے، اور اگر کسی نے نہیں مانا تو یقیناً اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ لہذا واقع غدیر کو ہمیں بے حد اہمیت دینا چاہیے، اور معصومین علیہ السلام نے غدیر کو عید الاکبر کہا ہے، اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ ہم عید الفطر بھی مناتے ہیں، ہم عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں، لیکن یہ ساری عیدیں اپنی جانب ہیں۔ جو سب سے بڑی عید قرار دی گئی ہے اسلام کی، در واقع وہ عید غدیر ہے، کہ یہی وہ دن ہے کہ جب اسلام مکمل ہوا ہے، نعمتوں کا سلسلہ تمام ہوا ہے، پروردگار اس دین سے راضی ہوا ہے۔ اور بدقسمتی یہی رہی ہے کہ جب لوگوں نے غدیر کا انکار کیا ہے تو پھر اس کے بعد اسلام میں اختلافات رونما ہوئے ہیں، فرقے بنے ہیں۔ اگر اسلام کے نقطۂ اتحاد کو اور اسلام کے مرکزی نقطے کو مسلمانوں نے پہچان لیا ہوتا تو آج اسلام میں نہ فرقہ ہوتا، نہ تفرقہ ہوتا، نہ اختلاف ہوتا، اور نہ ماننے کی صورت میں یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں غدیر کی اہمیت، اور یہ ہے اصل میں غدیر کی وہ فضیلت
کہ جسے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے مانے اگر وہ دین اسلام پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔